الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله المولانا العظيم. حضرات محترم، سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی و ایمانی بھائی، ابھی مفتی اطہر القاسمی صاحب نے بڑا اچھا شعر پڑھا. یہی طفلان مکتب جن سے وابستہ ہے مستقبل، انہی ذروں کو چمکا کر شب مہتاب کرنا انشاءاللہ. یہ پروگرام انجمن اصلاح اللسان کا ہو رہا ہے. مدرسے کا کیا نام ہے؟ مدرسہ، ذرا آپ لوگ بولیے گا، آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں؟ مدرسہ تجوید القرآن. تجوید القرآن، مدرسہ تجوید القرآن میں ایک انجمن ہے، انجمن اصلاح اللسان. آج اس کا پروگرام ہے. ہم لوگ بڑے بڑے پروگراموں میں، جلسوں میں ادھر ادھر جاتے ہیں، لیکن یقین جانیے بچوں کے اس طرح کے پروگرام سے جو خوشی ہوتی ہے وہ بڑے جلسوں میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی. اپنے سامنے میں اپنے بچوں کو تقریر کرتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جو دیکھتے ہیں، اس میں جو مزہ ہے بڑے بڑے مقرروں کی تقریر میں وہ مزہ نہیں ہے، کیونکہ اپنے سامنے میں ہم دیکھ رہے ہیں. اساتذہ کرام کی محنت ہماری آنکھوں کے سامنے میں ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی اور کس طرح سے جد و جہد کے ذریعے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسٹیج پر کھڑا کر دیا. اگر یہ بچے گھر میں رہتے، مدرسے میں نہیں آتے، گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوتے، کوئی اس کا سر پھوڑ رہا ہوتا، کوئی اس کا سر پھوڑ رہا ہوتا، لیکن انہی بچوں کو انہوں نے سنوارا، سجایا اور آپ کے سامنے میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ دیکھو ہم نے اس کو تیار کیا. یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، ان کو مبارکبادی پیش کرنا چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام کیا. ایک بچہ کی تربیت اب ایک باپ کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ بیچارے آفس کی ڈیوٹی، اسکول، ٹیچنگ، اتنی مصروفیات ہیں، مارکیٹ، بازار، خرید و فروخت، اور گھر میں جو عورتیں ہیں گھر کے کام دھام. اب اس کی تعلیم و تربیت کا ذمہ اگر ایک استاذ نے اٹھا لیا، مدرسہ تجوید القرآن نے اٹھا لیا، تو یہ بڑی بات ہے کہ نہیں؟ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہم سب دعا کیجیے، ہم سب دعا کیجیے اس مدرسے کے لیے کہ اللہ اس مدرسے کو اور ترقیات سے نوازے. آمین کہیے گا. جو لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، صدر صاحب، مقبول صاحب اور سیکریٹری جناب ظفر الحق صاحب، آپ سب گاؤں کے لوگ، محلہ کے لوگ، اساتذہ کرام، مفتی اطہر القاسمی صاحب،
سب کو اللہ جزائے خیر، سب کو اللہ جزائے خیر، اور شروع و فتن سے اس کی حفاظت، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہمیں معلوم ہے مفتی صاحب نے کہا کہ اب رمضان کے بعد سے باضابطہ حفظ کا بھی نظام ہوگا انشاءاللہ، حفظ قرآن کا، تو بچے کو بھیجیں گے نا اپنی انشاءاللہ۔ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن ہوگا آپ کے گاؤں میں اور گھر میں، حالات کتنے خراب ہیں۔ اب ایک بچہ کو پہلے گجرات بھیجا جاتا، ممبئی بھیجا جاتا تھا، لیکن اپنے گھر تو ہوگا، یہ کتنی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ میری آواز صاف جا رہی ہے؟ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون رہے گا، انشاءاللہ تعاون رہے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے تعاون کس طرح سے ہوتا ہے، تعاون کس طرح ہوتا ہے سنا دیں کیسے ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، پھل کٹنے کا وقت ہے، لوگوں کے پاس غربت ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے، پیسے نہیں ہیں، غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے لیکن پیسے نہیں، سامان نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار بطحا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مسجد نبوی میں کہ جس سے جو ہو سکے آؤ اور مدد کرو، آؤ اور مدد کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی گھر سے سامان لے کر کے آ گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی لے کر کے آ گئے، حضرت عثمان غنی بھی لے کر کے آ گئے، جس سے جو ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور ہیں۔ اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار بطحا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا گھر میں چھوڑا اور آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار بطحا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر صدیق گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول پیارے نبی نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یقیناً ساز و سامان، پیسے، دولت ان سے کہیں زیادہ تھا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو خلوص تھا اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے ابوبکر صدیق آج میں سمجھ گیا کہ عمر فاروق کبھی بھی ابوبکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ یہ تھی مدد۔ ایک صحابی رسول ہے، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول پیارے نبی نے اعلان کیا ہے کہ مجھے آج چندہ چاہیے، ہمیں مدد چاہیے۔ وہ صحابی رسول ایک یہودی کے یہاں چلے جاتے ہیں، رات بھر محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور بدلے میں چند کھجوریں ان کو دی جاتی ہے۔ وہ صحابی رسول
उन चंद खजूरों को लेकर अल्लाह के रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते हैं। देखते हैं कि सामान का ढेर लगा हुआ है, मस्जिद नबवी में शर्म भी आ रही है, चंद खजूर है और यहाँ तो सामान का ढेर पड़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं वो सहाबी शर्मा रहे हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जरा करीब आ जाओ। वो करीब आ जाते हैं, कहते हैं कि क्या है। वो सहाबे रसूल पूरा वाकया सुनाते हैं कि हुजूर चंद खजूरें मेहनत और मजदूरी में मिली है, बस हमारे पास देने के लिए यही है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद खजूरों को लेते हैं और लेकर कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह के रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खजूरों को लेकर पूरे सामान में, पूरे गल्ला में साजो सामान जो ढेर रखा हुआ है सब में से छींट देते। ये है मदद। ये क्या है? मदद। जो हो सके, अगर न हो तो कम से कम अच्छी बात कह दीजिए, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। ये भी मदद है। ये भी क्या है? ये भी मदद है। तो हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे। आम तौर पर बहुत से गाँव में जाते हैं तो भाई एक मदरसा चल रहा है, सब लोग उस मदरसे के खिलाफ हैं, बड़ा खराब लगता है। लेकिन यहाँ जब आते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि आप सब लोग इस मदरसे से जुड़े हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसी जुड़ने को क़यामत के लिए हम सब के लिए जरिए आखिरत बना दे। कहिए आमीन। मेरे बुजुर्गों, तो कुरान करीम की जो आयत करीमा हमने पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह क्या कहते हैं? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ए लोगों तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। यानी अगर तुम्हें बनना है नबी की तरह से बनो। अगर बनना है किसकी तरह? नबी की तरह से बनो। अगर चाहते हो कि हमारा किरदार कैसा हो तो अल्लाह के रसूल प्यारे नबी की तरह से तुम्हारा किरदार होना चाहिए। अगर चाहते हो कि तुम्हारा अखलाक व कैरेक्टर कैसा हो तो किसकी तरह बन जाओ? अल्लाह के रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बन जाओ। अगर चाहते हो कि बिजनेस किस तरह से करें तो किसकी तरह बन जाओ? नबी की तरह बन जाओ कि नबी ने किस तरह से कारोबार किया। यानी अपना एक एक चीज में अल्लाह के रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल मान लो, नमूना मान लो कि हमारी जिंदगी वैसी ही होगी जैसे किसकी जिंदगी थी? अल्लाह के रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। किसकी जिंदगी थी? अल्लाह के रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। हज़रात सहाबे किराम उसी की तरह बनने की कोशिश करते थे। आज लोग चाहते हैं कि शाहरुख खान बन जाएं, कोई चाहते हैं कि सलमान खान बन जाएं, कोई चाहते हैं कि कुछ और खान बन जाएं। लेकिन हज़रात सहाबे किराम क्या चाहते थे कि हम किसकी तरह बन जाएं? जरा बोलिए। नबी की तरह। किसकी तरह बन जाएं? नबी की तरह बन जाएं। इसीलिए हज़रात सहाबे किराम बैठते थे अल्लाह के रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लिबास भी उसी तरह, शक्लो सूरत भी वैसी ही। पता नहीं चलता था, बाहर से जो लोग आते थे समझ में नहीं आता था कि मोहम्मद कौन है, अल्लाह के रसूल कौन है और उसके गुलाम कौन है। समझिए ना, सुनिए, इधर समझ में नहीं आता था कि मोहम्मद कौन है, अल्लाह के रसूल कौन है और गुलाम कौन है। अब देख लीजिए, हिजरत का मौका है,
اس کا موقع ہے، ہجرت کا موقع ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ رہے ہیں. لوگ مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے مصافحہ کرتے ہیں. تب پتا چلتا ہے کہ یہ تو ابوبکر صدیق ہیں، اللہ کے رسول تو یہ ہیں. یعنی شکل بھی ویسی ہی، صورت بھی ویسی ہی، لباس ویسی ہی، کپڑا ویسی ہی. اس نے حضرات صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا. اپنے آپ کو کیا کیا؟ پیش کیا. ایک حبشی صحابی، کیا ہے؟ حبشی لوگوں کو دیکھا آپ لوگوں نے؟ کالے کلوٹے ہوتے ہیں اور بالوں کا بڑا سخت ہوتا ہے. ایک حبشی صحابی، اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار مدحہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب بال میں مانگ پھیرتے تھے، کنگھی کرتے تھے تو بالکل بیچ میں کون؟ اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حبشی صحابی ہیں، کالے کلوٹے، بال بڑا سخت. اب آئینے میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول پیارے نبی تو اپنے بال کی کنگھی اس طرح سے کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن بال ویسا ہو نہیں رہا ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ قربان چاہیے. وہ صحابہ رسول نے کیا کیا؟ ایک لوہا کو گرم کیا اور لوہا کو گرم کر کے اپنے سر کو داغ دیا. بال تو صحیح ہو گیا، بال تو صحیح ہو گیا، بیچ میں مانگ بھی ہو گیا، مگر زخم لگ گیا. پوچھا لوگوں نے کہ تم نے اتنی مشقت کیوں اٹھائی ہے؟ یہ زخم ہو گیا سر میں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، زخم ہوا تو ہوا، کیا ہوا، لیکن اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میرا بال ہو گیا. یہ کون تھے حضرات صحابہ کرام؟ ہم لوگ بھی بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نوجوان بچوں کو دیکھتے ہیں جب گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. ہمارے نوجوان مرغا کٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کٹ، عجیب عجیب انداز میں بال کاٹ رہے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قص الشعر سے منع فرمایا ہے. اور قص الشعر کہتے ہیں اسی کو کہ کہیں بال ہو، کہیں بال منڈا دیا جائے. چھوٹا بڑا بال رکھنا، کہیں چھوٹا کہیں بڑا، کہیں اوپر کہیں نیچے بال رکھیے. رکھنا نہیں ہو تو بالکل چاروں طرف برابر ہونا چاہیے. چاروں طرف کیا ہونا چاہیے؟ بالکل برابر ہونا چاہیے. رکھیں گے انشاءاللہ، نبی کی طرح بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اتنا اچھا لگے گا. سب کے چہرے میں داڑھی ہو جائے، سب کے چہرے میں کیا ہو رہا ہے؟ داڑھی ہو جائے. سب لوگ داڑھی چھوڑ دیں. نبی کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ یاد کیجئے حوض کوثر میں، حوض کوثر میں اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار مدحہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں پانی پلا رہے ہیں، بھر بھر کے پانی پلا رہے ہوں گے. اور ہماری شکل نبی کی طرح نہیں، ہمارے چہرے میں داڑھی نہیں ہوگی. رب ذوالجلال کی قسم، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے ہم کس منہ سے اللہ کے رسول پیارے نبی کے سامنے میں کھڑے ہوں گے جبکہ اس کی سنت ہم ہر دن مذاق اڑا رہے ہیں. مجالیں جو نبی کے سامنے میں کھڑے ہوں گے. میرے بزرگوں، یہ وہ نبی ہیں کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے انبیاء کرام کہنے کے لیے مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں سفارش کروں، اس وقت اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جبکہ اس امت کا ایک ایک شخص جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو جائے. میرے نبی تو ہمارے لیے ایسا کریں اور ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم لوگ آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے نبی کی طرف بنیں گے. انشاءاللہ بنیں گے، انشاءاللہ اپنے نبی کی طرف بنیں گے. میرے بزرگوں، آج بچوں نے قرآن پڑھا،
بڑا اچھا لگا۔ ذرا سوچئے اس وقت کو کہ انگلینڈ میں، برطانیہ کے پارلیمنٹ میں یہ پاس ہوا کہ ہم لوگ بار بار اس ملک کے لیے محنت کر رہے ہیں مگر اس ملک میں کامیابی نہیں مل رہی، یعنی ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی میں یقیناً انگریز کو کامیابی ملی مگر نقصان بھی اس کا بہت ہوا۔ تو وہ کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں ہمیں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے۔ تو اس وقت ہندوستان کا جنہوں نے دورہ کیا تھا انگریزوں میں سے، اس نے ایک بات کہا کہ 3 کام کر لو تم کو کامیابی مل جائے۔ کتنے کام کر لو؟ 3 کام۔ نمبر 1، قرآن کریم ان سے چھین، قرآن کریم ان سے مسلمانوں سے چھین۔ دوسرا، علماء کرام کو ختم کر دو۔ تیسرا، ان کو ایسی تعلیم دو کہ وہ ہمارے رنگ میں رنگ جائے۔ 3 کام۔ کتنا کام؟ 3 کام کا۔ نمبر 1، قرآن چھین لو۔ نمبر 2، علماء کرام کو ختم کر دو۔ نمبر 3، ایسی تعلیم دو کہ رہے تو ہندوستانی لیکن تہذیب، ثقافت، شناخت سب کچھ انگریز جیسا ہو جائے۔ کون سا ہو جائے؟ انگریز کی طرح ہو جائے۔ چنانچہ انگریز نے کیا کیا؟ انگریز نے یہ کیا کہ قرآن کریم کے نسخے جلانا شروع کر دیا۔ 3 لاکھ نسخے قرآن کریم کے جلائے۔ کتنے؟ 3 لاکھ نسخے۔ اور اس کے بعد دوسرا کام کیا، علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ ایک دن 14 ہزار علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا۔ دلی سے پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ ہو۔ پوری تاریخ کو پڑھیے، اپنی تاریخ کی۔ اور تیسرا، عیسائی مشنری اسکول، عیسائی مشنری ایجوکیشن اور تعلیم کو فروغ دینے کی کوششیں کی۔ میرے بزرگوں، مگر علماء کرام نے ہمت نہ ہاری، علماء کرام نے ہمت نہیں ہاری اور پوری مضبوطی سے کھڑے ہوئے، پوری مضبوطی سے کھڑے ہوئے اور دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا۔ اور اس کے بعد ہندوستان میں مکاتب اور مدرسوں کے جال بچھانے کا آغاز کیا گیا۔ آپ سوچیے کہ اندلس میں بھی یہی واقعات پیش آئے، لیکن آج وہاں جا کر دیکھیے کہ 650 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن آج چند نشانات کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہندوستان میں بھی ہماری حکومت رہی مگر انگریز یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ اس کے باوجود آج اگر ہم اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ، اور ہندوستان کی سرزمین کو اپنے سجدوں کے نشان کے ذریعے سے پاک اور پوتر بناتے رہیں گے انشاءاللہ، تو یہ انہی مدرسوں کا دین ہے۔ کن کا دین ہے؟ انہی مدرسوں کا دین ہے، انہی مکتبوں کا دین ہے۔ جو لوگ مدرسوں کے اساتذہ پر، ان کے ذمہ داران پر انگلی اٹھاتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم آؤ اور کبھی مدرسوں میں جھانک کر دیکھو، یہاں پر ایسے مدرسے بھی ہیں کہ سالوں گزر جاتے ہیں تنخواہیں نہیں ملتی، سالوں گزر جاتے ہیں تنخواہیں نہیں ملتی ہے، سال کے اخیر میں ان کو بڑی مشکل سے تنخواہ کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ کیا ہندوستان کے ان مدرسوں کے علاوہ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، کسی دوسرے شعبے میں ایسا ہے تو مجھے بتائیے؟ کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ تو کیا علماء کرام کی قربانیاں نہیں ہیں؟ آج یہ علماء کرام اگر کہیں دکان لگا لیں،
کہیں تجارت کرنا شروع کر دیں، منبر و محراب کو چھوڑ دیں، مدرسوں کو چھوڑ کر اپنا بزنس و کاروبار شروع کر دیں، یقیناً پیسے تو حاصل ہو جائیں گے، لیکن علم دین کے فروغ کی جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے یہ کام نہیں ہوگا، تو کیا ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا۔ آج چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 9 سال، 10 سال، 11 سال کا بچہ جو ابھی صحیح سے بات نہیں کر سکتا، لیکن 30 پارہ کے قرآن کریم کا وہ حافظ بن گیا، اور وہ برطانیہ کی عدالت کو چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ تم نے قرآن کریم کے نسخے تو جلا دیے، لیکن ہمارے دلوں سے تم قرآن کریم کس طرح نکالو گے؟ تم کبھی بھی نکال نہیں سکتے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، ان بچوں کے ذریعے حفاظت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ان معصوم بچوں کے ذریعے حفاظت ہو رہی ہے۔ آج لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ جو غریب بچے ہیں، جن کے گھر میں کچھ نہیں ہے، وہی مدرسے میں پڑھے گا، اور بقیہ جو مالدار لوگ ہیں بھائی وہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا۔ ایسا کیوں؟ ہر جگہ پڑھائیے، اسکول کالج سب کچھ پڑھائیے، لیکن علم دین کے لیے مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھنا پڑے گا اور آنا پڑے گا، انشاءاللہ ہم لوگ ایسا کریں گے۔ ایک دوسری چیز کہ علماء کرام کو ختم کر دو، اس وقت یہ پاس کیا گیا تھا، لیکن الحمدللہ یہ ہندوستان ہے، آپ سب کی محبت ہے علماء کرام سے، ہے کہ نہیں؟ علماء کرام سے محبت ہے، یہ محبت اگر برقرار رہے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی دوسرا فتنہ ہمارے بیچ میں گھس نہیں پائے گا انشاءاللہ۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ایسی تعلیم دو کہ رہے تو ہندوستانی لیکن تہذیب اور ثقافت انگریز ہوا ہے۔ مدرسے میں یہی سکھایا جاتا ہے، مدرسے میں یہی بتایا جاتا ہے، مدرسے میں یہی تربیت دی جاتی ہے کہ نہیں، ہندوستان میں رہنا ہے، ہندوستان میں رہنا ہے انشاءاللہ، لیکن مسلمان بن کر کے رہنا ہے۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن کر کے رہنا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے پوچھا، کس سے پوچھا؟ اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار وطا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کب آئے گی؟ ادھر دھیان دیجئے، قیامت کب آئے گی؟ اب دیکھیے اس صحابی رسول نے کیا پوچھا بھائی اللہ کے رسول سے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول پیارے نبی نے کہا ما اعددت لہا، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کر کے رکھی ہے؟ وہ صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لہا، ہم نے تیاری کچھ بھی نہیں کر رکھی ہے، نہ تو میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں کہ صدقہ اور خیرات کرتا، نہ بہت زیادہ نمازیں ہم نے پڑھی ہے، کوئی بظاہر ہم نے تیاری نہیں کی ہے، ہاں بس ایک تیاری ہے۔ کہا کہ کیا تیاری ہے؟ وہ صاحب رسول جواب دیتے ہیں کہ بس مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ہمیں آپ سے کیا ہے؟ بڑی محبت ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار وطا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو کل قیامت کے دن ہر انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، جس سے اس کو کیا ہوگی؟ محبت ہوگی۔ تو ہم سب کو نبی سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ محبت ہے نا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار وطا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر فاروق تمہیں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنے
اپنی ذات سے ہے، اس کے بعد پھر آپ سے۔ ہماری طرح لوگ تو نہیں تھے کہ دل میں کچھ ہے بول کچھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے کہا کہ نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار بطحہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور اللہ کے رسول پیارے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے مقابلے میں بھی سب سے زیادہ محبت ہمیں آپ سے ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی نے کہا کہ الآن، یعنی اب ایمان مکمل ہو گیا۔ اب ایمان کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ تو ہم سب کو محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بزرگوں، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو آپ کو نظر آتے ہیں، ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ بھائی نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ انہیں یہی تربیت دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب تم یہاں سے نکلو تو اپنے والدین کو جا کر کہو کہ نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اپنے گاؤں سماج میں جا کر گاؤں والوں سے کہو اور اعلان کر دو کہ اے لوگوں، نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ، نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ، نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے، نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور چیز یہ ہے میرے بزرگوں، یہ دیکھیے رسم و رواج کو ختم کیجیے۔ جب نبی سے محبت ہے، اور 5 منٹ بول سکتے ہیں، اگر نبی سے محبت ہے تو رسم و رواج کو ختم کر دیجیے، رسم و رواج کو ختم کر دیجیے۔ خاص طور سے شادی بیاہ، اس میں شادی بیاہ میں رسم و رواج کو ختم کر دیجیے۔ آپ یقین جانیے ہر دن خبر آ رہی ہے کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے۔ شادی کو کیا بنا دیا ہے؟ مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ایک عورت آ جاتی ہے، اللہ کے رسول پیارے نبی سے کہتی ہے کہ حضور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول چپ ہے۔ وہ عورت پھر کہتی ہے کہ حضور شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول چپ ہے۔ پھر وہ کہتی ہے، اللہ کے رسول چپ ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اے اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میری شادی کرا دیجئے، میں تیار ہوں۔ اب ذرا سوچیے، اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول سے کہتے ہیں کہ شادی تو کرنا چاہتے ہو، دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے مہر کے طور پر؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی کہتے ہیں کہ گھر جاؤ۔ وہ صحابی رسول گھر جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا ہے، پھر دوبارہ بھیجتے ہیں، کچھ نہیں ملتا ہے، پھر بھیجتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک تہبند ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی سے کہتے ہیں کہ حضور گھر میں کچھ بھی نہیں ملا، یہ تہبند ملا، اگر آپ کہیں تو مہر کے طور پر میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ لنگی دینے کے لیے تیار ہوں، مگر آدھی دوں گا، آدھی اپنے پاس رکھوں گا، کیونکہ یہی ہمارے پاس سرمایہ ہے۔ اب ذرا یہ سوچیے، اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار بطحہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے، اس عورت سے پوچھا کہ دینے کے لیے تمہارے پاس ہے؟ کچھ پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ اس کے ماں باپ سے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ اس کے والدین سے، اس کے بھائیوں سے نہیں پوچھا کہ دینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، مگر اس شخص سے پوچھا جو شادی کرنا چاہتا ہے کہ دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے مہر کے طور پر؟ اس نے بھی کہا کہ حضور بس یہ لنگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آج کتنی شادیاں ہم لوگ کرتے ہیں، کتنے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، ناجائز پیسے بہاتے ہیں۔ گاؤں میں اگر ایک شخص نے 1 لاکھ روپے خرچ کیا، دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے ہم 2 لاکھ خرچ کریں گے، کمپٹیشن چلتا ہے، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے شادی بیاہ میں۔ لیکن میرے نبی کا فرمان سنیے، سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، سب سے
خرچ ہو وہ سب سے بابرکت نکاح ہے. سب سے کم خرچ جس میں اور ہر دن ہم خرچ کر رہے ہیں ناجائز پیسے کو بہا رہے ہیں بارات کے نام پر جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. زبردستی یہ لڑکے والے کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جو مہمان ہیں وہ آپ کے مہمان ہیں, لڑکی والوں کے مہمان نہیں ہیں. اے نوجوانوں سن لو, تم جو بھر بھر کر ٹریکٹر میں اور گاڑیوں میں جاتے ہو, رب ذوالجلال کی قسم تم مہمان ہو اگر تو لڑکا والوں کے مہمان ہو, لڑکی والوں کے مہمان نہیں. لڑکی والوں کے مہمان اللہ کے رسول پیارے نبی نے, مذہب اسلام نے لڑکی والوں کو ساری پابندیوں سے الگ کر کے رکھا ہے. کوئی ذمہ داری ان پر نہیں ہے, ساری ذمہ داری لڑکا کی ہے اور لڑکا والوں کی. اسی لیے اللہ کے رسول پوچھ رہے کہ بھائی مہر کے طور پر دینے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے. اور آج اتنے لوگ ہیں جو مہر دیتے ہیں بھائی, مہر جو ضروری تھا اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, لیکن لسٹ پر نہیں ہے کہ جہیز میں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. سن لیجئے مہر کے معاملے کو جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج ہی حل کر لیجئے اپنی بیوی سے, ورنہ یہ قرض ہوگا, اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس نے بے مہر نہیں دیا اس کے دل میں خیال بھی پیدا نہیں ہوا کل قیامت کے دن زناکار کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا. یہ میرے نبی کا اعلان ہے, اللہ کے رسول یہ اعلان کر رہے ہیں. میرے جو ضروری تھا اس کو ہم نے بھلا دیا, اور جہیز کے نام پر جس کو علماء کرام نے رشوت لکھا ہے, تمام مکاتب فکر کے علماء نے رشوت لکھا ہے, اور رشوت کے بارے میں میرے نبی اعلان کرتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت دینے والے رشوت لینے والے دونوں جہنمی ہیں, دونوں جہنمی ہیں. میرے نبی اعلان کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ گاؤں کا کوئی حافظ و مولوی صاحب نے جہیز لیا ہو, یہ دلیل نہیں ہے. میرے نبی نے جو کہا ہے وہ دلیل ہے, ہمارے کوئی نہیں لے سکتا. میرے بزرگوں, یہ رسم و رواج سے اگر ہم نہیں بچیں گے تو خالی زبانی نبی کے محبت کا دعویٰ کرتے رہیں گے, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو ہم نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی اس میں یہی کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں کہ تم نبی بن جاؤ, نبی جیسا بن جاؤ. کس کی طرح بن جاؤ؟ نبی جیسا بن جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رہتے تھے اسی طرح بن جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے اسی طرح بن جاؤ. ابھی رمضان آ رہا ہے, رمضان سے پہلے اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات تھے اسی طرح بن جاؤ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق, جو کچھ کہا ہے اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے, اور ہم سب کے بیٹھنے کو, ہم سب کے سننے کو, ہم سب کے سنانے کو ذریعے آخرت اور یہ مدرسہ جو چل رہا ہے, جتنے بھی لوگ اس کے لیے معاونت کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز کرے. اور یا اللہ اس ادارے کو آپ قیامت تک قائم و دائم رکھیں. آمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. آمین. وما علینا الا البلاغ.